ہمارے درمیان ہمارے بیچ سے ایک ایسی برگزیدہ اور بزرگ ہستی ہم سے بچھڑ گئی اور انہوں نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا کہ جنہیں ہم سید دادا میاں باپو کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے حضرت فرما رہے تھے، بلکہ ان کا مشن زندگی بھر وہ یہی کرتے رہے کہ جہاں جاتے لوگوں کو شراب سے توبہ کراتے، جوا کھیلنے سے توبہ کراتے، گٹکا کھانے سے، ناجائز کام سے، ہر چیز سے توبہ کرانا اور سب کو اللہ کی طرف راغب کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ موت العالم موت العالم، تو پھر مرنے میں تو سب برابر ہو گئے، گنہگار کی موت، بدکار کی موت، شرابی کی موت، نیکوکار کی موت، عالم کی موت، صوفی کی موت، ولی کی موت، موت میں سب برابر ہے؟ نہیں۔ تو کیا ایک گنہگار کی موت اور ایک ولی کی موت برابر ہے؟ ایک بدکار، سیاکار، گنہگار جس پہ اللہ کی پھٹکار، اور ایک وہ جو نیکوکار رات دن اللہ کی رحمت میں رہنے والا، کیا دونوں کی موت برابر ہے؟ مگر ٹھہر کر آج تھوڑا سی ہٹ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے بار بار میرا تو مشن یہی ہے، میری تحریک یہی ہے، اور میں چاہتا ہی یہی ہوں، اور اسی لیے ہر تقریر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سمجھو۔ قرآن صرف تلاوت مت کرو۔ میں نے بتایا تھا کہ ریڈنگ اور ہے، اسٹڈنگ اور ہے، کوالیفائنگ اور ہے۔ تو قرآن کو صرف ریڈنگ نہیں کرنا ہے، صرف اسٹڈی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ آیا ہے کوالیفائی کرنے کے لیے، کہ اگر اس کو کوالیفائی کریں گے ہم اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بھی وہی ہے۔ ایک بائیلاز ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو اگر ہم اس سے گائیڈنس نہیں لیں گے، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہمیں آگے کا راستہ کلیئر نہیں ملے گا۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ میں اپنے موضوع کو تھوڑا سی ٹرن کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے بیچ سے ایک ایسی برگزیدہ اور بزرگ ہستی ہم سے بچھڑ گئی اور انہوں نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا کہ جنہیں ہم سید دادا میاں باپو کے نام سے جانتے ہیں، ساورکنڈلا کے ایک بہت ہی زبردست صوفی منش پیر طریقت اور انتہائی شریعت کے پابند، بلکہ ان کا مشن زندگی بھر وہ یہی کرتے رہے کہ جہاں جاتے لوگوں کو شراب سے توبہ کراتے، جوا کھیلنے سے توبہ کراتے، گٹکا کھانے سے، ناجائز کام سے، ہر چیز سے توبہ کرانا اور سب کو اللہ کی طرف راغب کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ ایک بہت بڑا کام اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے حضرت فرما رہے تھے، مگر زندگی نے وفا نہیں کیا اور وہ اب ہمارے بیچ نہ رہے۔ ہم ان کے اصالِ ثواب بھی کریں گے ابھی لیکن ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ ایک عالم، ایک پیر طریقت، جو واقعی پیر طریقت کی بات کر رہا ہوں، میں پیر کی بات کر رہا ہوں، منگل کی نہیں۔ یہ منگل پیر جو بنے گھوم رہے ہیں نا، یہ سب فالتو لوگ ہیں۔ جو واقعی پیر ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اللہ رسول کی طرف بلانے والے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے والے اور شریعت اور اسلام کی دعوت دینے والے پیر کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ایسے پیر طریقت، ایسے عالم ربانی جب ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ موت العالم موت العالم۔ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مرنے سے ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے دکھی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ عالم دنیا سے اٹھتا ہے نا تو پورا عالم دکھی ہو جاتا ہے، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، سعادتیں ختم ہو جاتی ہیں، نحوست چھا جاتی ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دریا کی مچھلیاں، تالاب کی مچھلیاں
علماء کے لیے دعا کرتی ہیں اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کا نزول فرماتا ہے. یہ بارش کے قطرے بھی برستے ہیں نا، اس میں بھی علماء کی برکت شامل ہے. میں علماء کی بات کر رہا ہوں، عالم کی بات کر رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گے عالم کون؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ہم تو سبھی کو مولانا بول دیتے ہیں. ہم تو ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولانا سمجھتے ہیں. مولانا از اے ڈگری. داڑھی کا نام مولانا نہیں ہے، کرتا ٹوپی کا نام مولانا نہیں ہے، مولانا ڈگری ہے. آپ کسی بھی پینٹ شرٹ کوٹ پہننے والے کو ایم اے پی ایچ ڈی کہیں گے؟ نہیں، ڈگری نہیں ہے تو کیسے کہیں گے؟ تو جب اس کے پاس مولانا کی ڈگری نہیں تو مولانا کیسے ہو گیا؟ پھر بھی دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو عالم وہ ہے جس کے پاس اس کی ڈگری ہو، ٹھیک ہے نا. مگر قرآن اسے نہیں مانتا. قرآن ڈگری والے کو عالم نہیں کہتا ہے. قرآن کی نگاہ میں ہر ڈگری ہولڈر عالم نہیں ہے. ڈگری والا ہے، بظاہر عالم کہا جائے گا، بولا جائے گا، لیکن عالم جو اللہ کی نگاہ میں، عالم جو قدرت کی نگاہ میں، اس کی ڈیفینیشن قرآن میں جو بیان کی گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم وہ ہے جس کے دل میں خدا کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر جس دل میں ہو، اللہ کی خشیت ربانی جس کے دل میں جلوہ گر ہو، وہ عالم ہے. اس لیے کہ عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ ڈرے گا. بھئی ایک جاہل کو مار پیٹ کرنے میں دیر نہیں لگتی، چاقو چھری چلانے میں ایک جاہل کو دیر نہیں لگے گی. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ بہت ڈرے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کون سے قانون لگ جائے گا، کون سی دفعہ لگے، مجھے کون سی دفعہ میں اندر کیا جا سکتا ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اسے معلوم ہے. جاہل کو کیا معلوم ہے؟ تو جو جتنا زیادہ جانکار ہوگا اتنا ہی ڈرے گا. اسی لیے جو سچے عالم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. تو ایک عالم کی موت عالم کی موت ہو جاتی ہے. حضرت کا، سید دادا میاں باپو کا چلے جانا یہ ہمارے لیے بہت صدمے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ رحمتیں اور برکتیں ہم سے اٹھ گئیں جو ان کے صدقے میں برس رہی تھی. لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات کو صبح قیامت تک امت پہ جاری و ساری رکھے، اور ان کے فیوز و برکات سے امت مالا مال ہوتی رہے. لیکن یہاں ٹھہر کر ایک چیز اور میں آج بتاؤں آپ کو. قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کا جو سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے. صرف ایک آیت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں میں، ہلکی سی، اور وہ حضرت دادا میاں باپو سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کے زبان زد ہے، سبھی اس کو جانتے ہیں. اس آیت مبارکہ کو اکثر لوگ جانتے بھی ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یاد ہے نا؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار احمد آباد میں نہ جانے کتنے مرتے رہتے ہیں، ہمارے محلے ایریے میں کتنے مر جاتے ہیں، لیکن اتنا اہتمام سے بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب کوئی عالم کا انتقال ہوتا ہے، کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، کسی پیر صاحب کا، تو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مرے تو سب ہیں، موت اس کو بھی آئی، موت ان کو بھی آئی، موت اس پہ بھی طاری ہوئی، موت ان پہ بھی طاری ہوئی، تو مرنے میں تو سب برابر ہیں. اور قرآن نے بیان بھی اس انداز سے کیا ہے کہ اگر اس کی وضاحت اور تشریح نہ کی جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت پانے میں سب برابر ہیں. کل نفس، ہر نفس کو موت کا ذائقہ ملنے والا ہے. کیا ملنے والا ہے؟ ذائقہ. ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. تو پھر مرنے میں تو سب برابر ہو گئے. گنہگار کی موت، بدکار کی موت، شرابی کی موت، نیکوکار کی موت، عالم کی موت،
صوفی کی موت، ولی کی موت، موت میں سب برابر ہے؟ نہیں۔ تو کیا ایک گنہگار کی موت اور ایک ولی کی موت برابر ہے؟ ایک بدکار، سیاکار، گنہگار جس پہ اللہ کی پھٹکار، اور ایک وہ جو نیکوکار رات دن اللہ کی رحمت میں رہنے والا، کیا دونوں کی موت برابر ہے؟ عقیدت سے تو ہم کہیں گے کہ نہیں، برابر نہیں ہے، مگر لگ تو رہا ہے کہ قرآن یہی کہنا چاہتا ہے کہ موت پانے میں سب برابر ہے۔ کل نفسین، اس میں مومن بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا، مشرک بھی آ گیا، منافق بھی آ گیا، تو کیا ایک مومن اور ایک کافر کی موت برابر ہے؟ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو سمجھیں۔ دیکھیے قرآن ریڈنگ میں بتا چکا ہوں، ریڈنگ اور ہے، اسٹڈی اور ہے، کوالیفائی اور، میں ابھی بھی ریپیٹ کیا میں نے، آپ قرآن میں کوالیفائی کیجئے، ایک ایک لفظ پہ رک کے غور کریں گے نا تو قرآن کے اسرار، قرآن کے رموز، قرآن کے اشارے اور اللہ کی کلام کی فصاحت و بلاغت سامنے آئے گی۔ دو لفظ ہیں قرآن میں ٹیسٹ کے لیے، چکھنے کے لیے، مزے کے لیے، دو لفظ آئے۔ اب میں قرآن ہی سے دلیل دوں کہ سب کی موت برابر نہیں ہے۔ دو لفظ آئے قرآن میں، اور ایک بات اصول کی یاد رکھیے گا، قرآن کبھی بھی ایک لفظ دو معنی کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے۔ ایک لفظ دو میننگ کے لیے قرآن میں یوز نہیں ہوگا۔ ایک معنی جو ہے اگر ریپیٹ بھی ہوا ہے تو جو معنی پہلے کا ہے وہی معنی بعد والے کا ہے۔ دو لفظ الگ الگ ریپیٹ معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو قرآن میں ٹیسٹ کے لیے، چکھنے کے لیے دو لفظ آئے، ایک آیا ہے ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ کے معنی ٹیسٹ، ذائقہ کے معنی چکھنا، ذائقہ کے معنی مزہ ہے نا۔ اور ایک لفظ قرآن میں آیا ہے لذت، لذت للشاربین۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بروز محشر جنتیوں کو جو شراب دے گا، میں شراب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن اس سے کوئی بیوڑا خوش نہ ہو جائے کہ جنت میں بھی لٹھا وٹھا چلے گا، یہ سب حرام، یعنی یہ سب سوچنا بھی حرام ہے۔ وہ شراب جو اللہ دے گا اس کو قرآن کریم نے کہا شرابن طہورا، پاکیزہ شراب، صاف ستھری شراب، تو اس کا ذائقہ بھی الگ ہوگا، اس کا مزہ بھی الگ ہوگا، اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن نے جب بیان کیا کہ اللہ جب دے گا جنتیوں کو تو لذت للشاربین، تو وہ پینے والوں کو مزہ آئے گا، پینے والوں کو ٹیسٹ ملے گا۔ وہاں جب جنت کی شراب کی ذائقے کی یعنی ٹیسٹ کی بات آئی تو قرآن نے لفظ استعمال کیا لذت، اور جب موت کی ٹیسٹ کی بات آئی تو کہتا ہے کلو نفس لذت الموت، نہیں ذائقۃ الموت، جبکہ ٹیسٹ کے معنی لذت کے بھی ہیں اور ٹیسٹ جو ہے وہ ذائقے کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں ذائقہ اور وہاں لذت کیوں کہا؟ اسی نقطے کو سمجھا دوں، بات ختم۔ اور یہ آپ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی انگور کھایا آپ نے؟ انگور کھائے نا؟ سیب، موسمبی، یہ سب پھل کھاتے نا؟ اس میں جو مٹھاس ہے، جو سویٹنس ہے، جو مٹھاس ہے، یہ کس نے ڈالا ہے؟ کسی نے انجیکٹ کیا ہے؟ کسی نے اس میں انجیکشن سے ڈالا ہے؟ نہیں نا، یہ کس نے ڈالا ہے؟ سیب میں مٹھاس کہاں سے؟ انگور میں مٹھاس کہاں سے؟
جو بھی چیز آتی ہے اس میں جو قدرتی نیچرلی جو مٹھاس ہوتی ہے، کھٹاس ہوتی ہے، یہ جو اس میں کھٹا مٹھا پن ہوتا ہے، یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے۔ اس میں بندے کا کوئی دخل، بندے کا کوئی عمل، بندے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے مزہ والی چیز ہو اس کو کہتے ہیں لذت۔ انگور لذیذ ہے، پپیتا کھایا بڑا لذیذ ہے، اس کو لذت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی بندے کا دخل نہیں، اللہ کی طرف سے ہے اور نیچرل ہے۔ تو جو چیز نیچرل ہو اس کو مزہ بیان کرنے کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے لذت۔ لیکن اگر اسی انگور کو سڑایا جائے، پھر اس میں کوئی اور چیز ملائی جائے، پھر اس کو ملا کے اس کا عرق وغیرہ جو بھی بنایا جائے، اب جو مزہ آ رہا ہے اس کو عربی میں ذائقہ کہیں گے، لذت نہیں۔ فرق سمجھا آپ نے؟ اللہ کی طرف سے جو ٹیسٹ آئے وہ لذت ہے، بائی نیچر اگر کوئی ٹیسٹ آ رہا ہے وہ لذت ہے۔ اور بندہ جب اس میں اپنی منمانی کرے، کچھ ملائے، کچھ کرے، یا اس کو اور میٹھا کرے یا اور کڑوا کرے یا اور اس میں لذت پیدا کرے، اپنی طرف سے کچھ گھال میل کر کے کرے، تو اس کو کہیں گے ذائقہ۔ کھانے کا ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز نیچرل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں لذت ہوتی ہے۔ یہ عربی زبان کی وشیشتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ اللہ نے یہاں پہ کیا کہا؟ کلو نفس لذت الموت؟ نہیں، اگر لذت الموت کہا گیا ہوتا تو یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ سب کی موت برابر ہے، لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ ذائقۃ الموت۔ اور ذائقہ اس وقت بنتا ہے جب بندہ اس میں عمل کرے، بندے کی ایکٹیویٹی اس کے عمل کا دخل ہو جائے تو وہ چیز ذائقہ بن جاتی ہے۔ اور ذائقے کا لفظ بنا ہے ذوق سے۔ کیسے بنا ہے؟ ذوق سے۔ ذوق تو جانتے ہیں نا آپ، ذوق و شوق۔ مجھے گانے سننے کا بڑا ذوق ہے، مجھے کرکٹ دیکھنے کا بڑا ذوق ہے، مجھے کھیلنے کا بڑا ذوق ہے، مجھے اچھلنے کا بڑا ذوق ہے، مجھے بھاگنے کا بڑا ذوق ہے۔ یہ ذوق، یہ شوق، یہ بندے کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی کا ذوق الگ الگ، ہر آدمی کا شوق الگ الگ۔ کسی کو نماز کا شوق، کسی کو عبادت کا شوق، کسی کو نعت پڑھنے کا شوق، کسی کو نعت پڑھنے کا ذوق، کسی کو قرآن پڑھنے کا ذوق، کسی کو گناہوں میں ذوق، کسی کو حرام کاری کرنے کا ذوق۔ ہر آدمی کا ذوق الگ الگ۔ اور قرآن کہتا ہے تمہارے ذوق اور تمہارے عمل سے ہی بنے گا ذائقہ، تمہارے ذوق سے ہی بنے گا ذائقہ۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس وہی ذائقہ چکھے گی جو اس کا ذوق ہے۔ اگر گناہوں کا ذوق ہے تو اس کا ذائقہ الگ، اگر قرآن کا ذوق ہے تو اس کا ذائقہ الگ، عبادت کا ذوق رکھتا ہوگا تو اس کا ذائقہ الگ، نیکی کا ذوق ہوگا تو اس کا ذائقہ الگ چکھے گا، اور اگر برائی کا ذوق ہوگا تو اس کا ذائقہ الگ۔ کلو نفس، ہر نفس وہی چکھنے والا ہے جو دنیا میں اس کا ذوق ہے، وہی اس کی موت کا ذائقہ ہوگا۔ تو ایک گنہگار کی موت کا ذائقہ اور ہے، ایک نیکوکار کی موت کا ذائقہ اور ہے، ایک عالم کی موت کا ذائقہ اور ہے، ایک ولی کی موت کا ذائقہ اور ہے، ایک نبی کی موت کا ذائقہ اور ہے۔ اسی لیے عام آدمی کی موت اور ہے، اللہ کے نیک بندوں کی موت اور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
اسی لیے چونکہ ایک پیر طریقت، ایک عالم ربانی، ایک مصلح قوم و ملت، ایک شریعت کا پابند آدمی، اس کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے عام آدمی کی موت اس کی اپنی موت ہوتی ہے، لیکن عالم کی موت عالم کی موت ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم حضرت کی بارگاہ میں، سید دادا میاں باپو ان کی بارگاہ میں بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں خاص جگہ مرحمت فرمائے، اور پروردگار عالم ان کے فیض و برکات کو امت مسلمہ پر تا دیر دائم و قائم رکھے اور ان کے فیض و برکات سے سب کو مالا مال فرمائے، صبح قیامت تک ان کے فیض و برکات کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ کر حضرت کی روح کو ایصال ثواب۔